جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن نے یہ 1 جنوری 2025 کو 3 نوٹیفیکیشنز جاری کیے جن کا تعلق تھا پینشن ریفارمز کے ساتھ۔ یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں۔ تو ان میں سے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے ملٹیپل پینشنز کے بارے میں، ایک سے زائد پینشنز کے بارے میں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ جو لوگ 1 جنوری 2025 سے پہلے ایک سے زائد پینشنز لے رہے تھے، ان کے متعلق کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ان کی ایک پینشن بند ہو جائے گی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ رول ان پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ 1 جنوری 2025 یا اس کے بعد جن کی ڈبل پینشن بنے گی ان پر یہ رول اپلائی ہوگا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایک سے زائد پینشن کس صورت میں ملتی ہے، اس آفس میمورنڈم کی عبارت کیا کہتی ہے، اس کی عبارت کے مطابق پرانے ڈبل پینشنرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق سول ملازمین پر ہوگا یا پاک فوج کے ملازمین پر بھی ہوگا۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلے دیکھ لیں کہ ملٹیپل پینشنز کن صورتوں میں ملتی ہے یا پے کے ساتھ پینشن کن صورتوں میں ملتی ہے۔ ایک سے زائد پینشنز یا تنخواہ کے ساتھ پینشن کن صورتوں میں ملتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی خاتون اپنی تنخواہ یا پینشن کے ساتھ اپنے والد کی پینشن لے رہی ہو۔ دوسری صورت میں خاتون اپنی تنخواہ یا پینشن کے ساتھ اپنے مرحوم شوہر کی پینشن لے رہی ہو۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی تنخواہ یا پینشن کے ساتھ اپنی مرحومہ بیوی کی پینشن وصول کر رہا ہو۔ چوتھی پاسبلٹی یہ ہے کہ خاتون اپنے مرحوم شوہر کی پینشن وصول کرنے کے ساتھ اپنے والد کی پینشن بھی وصول کر رہی ہو۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ سرکاری ملازم ایک جگہ سے ریٹائر ہوا اور دوسری جگہ نوکری کی، پھر وہاں سے بھی ریٹائر ہوا تو دونوں جگہوں سے پینشن لے رہا ہو۔ ایسا عموماً آرمی سے ریٹائر افراد کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ ان کی سروس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چھوٹے رینک والوں کی پینشن اتنی کم ہوتی ہے کہ اس قلیل پینشن میں ایک خاندان کا گزارا نہیں ہوتا، تو انہیں مجبوراً دوسری ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ نوٹیفیکیشن کیا کہتا ہے ایک سے زائد پینشنز کے بارے میں اور پے کے ساتھ پینشن کے بارے میں۔ اس نوٹیفیکیشن نے کیا وضاحت کی۔ سبجیکٹ ہے ملٹیپل پینشنز۔ The undersigned is directed to refer to the subject noted above and to state that on the recommendations of Pay and Pension Commission 2020 پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کی ریکمنڈیشنز پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ قانون بنایا گیا۔ It has been decided that henceforth یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سے، henceforth اس میں ایک خاص لفظ ہے جس پر زور دیا جا رہا ہے۔ henceforth کا مطلب اب سے، کب سے؟ 1 جنوری 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور 1 جنوری 2025 سے henceforth کا یہ مطلب بنا۔ In an event ایسی صورت میں where a person becomes entitled to more than one pensions جب کوئی شخص ایک سے زیادہ پینشنز کا حقدار ٹھہرتا ہے، such person shall only be authorized to opt to draw one of the pensions تو ایسا شخص صرف ایک پینشن لینے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یعنی 1 جنوری 2025 سے اگر کوئی شخص ایک سے زائد پینشنز کا حقدار ٹھہرتا ہے، اہل ہوتا ہے، تو اسے ان پینشنز میں سے ایک پینشن اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا، ایک سے زائد پینشنز وصول نہیں کر سکے گا۔ پرووائڈیڈ دیٹ مزید یہ کہ 2 صورتیں آگے اور بیان کر دی گئیں۔ Where an in-service federal government employee becomes entitled to a pension کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ملازم جو کہ ان سروس ہے، جاب کر رہا ہے، وہ کسی پینشن کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ Such federal government employee shall not be eligible to receive such pension تو وہ یہ پینشن وصول نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ ان سروس ہے اور ساتھ پینشن کا اہل بھی ہو گیا
تو وہ جاب اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے سیلری ملے گی، پینشن نہیں ملے گی۔ پے یا پینشن دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنا پڑے گی، اور اگر اس نے پینشن وصول کرنی ہے تو پھر جاب کیوں کرے گا؟ اور اگر جاب کر رہا ہے پے کی خاطر تو پھر اسے یہ پینشن چھوڑنا پڑے گی، پینشن وصول نہیں کر پائے گا۔ دوسری صورت، دا ان سروس پینشنر اسپاؤس، ان سروس ہے یا پینشنر ہے، shall be eligible for pension of his her spouse in addition to his her own pay pension۔ ان سروس یا پینشنر اپنی شریک حیات کی پینشن اپنی پے کے ساتھ یا پینشن کے ساتھ وصول کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ہی صورت ہے کہ اپنی شریک حیات کی پینشن وصول کر سکتا ہے۔ فرض کریں ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، خاتون ہے، وہ جاب کر رہی ہے، اس کے ہسبینڈ کی پینشن اس سے منتقل ہوئی تو وہ اپنی پے کے ساتھ اپنے خاوند کی پینشن وصول کر سکتی ہے، یا وہ خود پینشنر ہے تب بھی وہ اپنے خاوند کی پینشن ساتھ وصول کر سکتی ہے، یعنی دو پینشنز لے گی۔ اسی طرح اگر سرکاری ملازم مرد ہے تو وہ ان سروس ہے تو اس کی بیوی کی وفات ہوئی، اس کی بیوی کی پینشن اسے منتقل ہو گئی تو وہ اپنی پے کے ساتھ اپنی بیوی کی پینشن وصول کر سکتا ہے، یا اگر وہ خود بھی پینشنر ہے اور اس کی بیوی کی پینشن اسے منتقل ہوئی تو وہ اپنی پینشن کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی پینشن بھی وصول کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک ہی صورت بیان کی گئی کہ خاوند اپنی پے یا پینشن کے ساتھ اپنی بیوی کی پینشن وصول کر سکتا ہے، یا خاتون اپنی پے یا پینشن کے ساتھ اپنے خاوند کی پینشن وصول کر سکتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور یہاں پر اہم چیز جو تھی وہ یہی تھی، ہینس فورتھ کئی لوگوں سے رابطہ کیا، رہنمائی مانگی، تو انہوں نے اس ہینس فورتھ کے جو ہے اس لفظ کو زیادہ اہمیت دی، اور انہوں نے یہی رہنمائی کی کہ جو لوگ 1 جنوری 2000 پہلے سے ایک سے زائد پینشنز وصول کر رہے ہیں انہیں پینشنز ملتی رہیں گی، ان کی ایک پینشن بند نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ 1 جنوری 2025 یا اس کے بعد ایک سے زائد پینشنز کے حقدار ہوں گے تو وہ ایک پینشن وصول کر سکیں گے، وہ ڈبل پینشن یا ایک سے زائد پینشنز وصول نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تھی اہم وضاحت، اس کے بارے میں بہت سے سوالات آئے، بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا، اور پھر میں نے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی طلب کی، تو ابھی تک کے جو حالات ہیں یہ رہنمائی مجھ تک پہنچی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔